کیا آپ نے کبھی اکیلے محسوس کیا ہے؟ وہ احساس کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آہٹ جو صرف آپ ہی سن پا رہے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی ڈر کو چھونے جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہے دو چھوٹے بھائیوں کی جو ایک ایسی رات میں اکیلے تھے جہاں ان کا سب سے بڑا غیر معقول خوف بھی سچ سے زیادہ خوفناک تھا، لیکن ڈرانا کوئی غیر معقول نہیں تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ورس۔ اگر آپ کو اصلی دل دہلا دینے والی ہارر سٹوریز پسند ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب اور لائک بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کے دوستوں کو پتہ چلے آپ نے آج کیا دیکھا۔ شام کے لگ بھگ 8 بجے تھے۔ جیکسن خاندان کا گھر ایک عام سی شام کی خاموشی سے بھرا ہوا تھا۔ مسٹر اور مسز جیکسن نے اپنے بچوں کو بتایا کہ وہ ڈنر پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے 8 سالہ بیٹے ایون سے کہا، ایون تم بڑے ہو، گھر کا خیال رکھنا اور اپنے چھوٹے بھائی ایرک کو سلا دینا۔ کار کے ٹیل لائٹس اندھیرے میں کھو جاتے ہوئے ایون نے اپنے آپ کو زیادہ ذمہ دار محسوس کیا۔ وہ گھر کا چھوٹا سا سردار تھا۔ اس نے ایرک کے لیے دودھ اور کوکیز بنائی، اسے پریوں کی ایک کہانی سنائی اور آخر کار اسے سلا دیا۔ جب چھوٹا بھائی گہری نیند میں سو گیا تو ایون اپنے کمرے میں گیا اور اپنا پیجامہ پہن کر اپنی بیڈ پر لیٹ گیا۔ کھڑکی سے باہر دیکھنے پر اسے اندھیرا اور تیز ہوا چلتی ہوئی دکھائی دی۔ پھر اس کی نظر کچھ ایسی پڑی جس نے اسے بے چین کر دیا۔ سڑک کے کنارے ایک بوڑھا آدمی ایک کالے رین کوٹ میں کھڑا تھا، بالکل ساکن، جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ اندھیرے کی وجہ سے ایون اسے صاف نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن اسے ایسا ڈراؤنا احساس ہوا جیسے وہ بوڑھا سیدھا اسی کو دیکھ رہا ہو۔ ڈر کے مارے اس نے پردے کھینچ کر بند کر دیے اور سوچنے کی کوشش کی کہ وہ کچھ نہیں تھا۔ ڈراؤنا احساس بھگانے کے لیے ایون نے ٹی وی چلا دیا۔ پہلا چینل موسم کی پیش گوئی تھی، آنے والے طوفان کی خبر تھی۔ ایون نے چینل بدلا اور رک گیا۔ وہاں ایک ڈاکیومنٹری چل رہی تھی، ایک ایسے سیریل کلر کے بارے میں جو آپ کے بستر کے نیچے چھپا رہتا ہے اور آپ کے سونے کا انتظار کرتا ہے۔ ایون کی رگ رگ میں ڈر اتر گیا۔ جلدی سے اس نے پھر چینل بدلا، کچھ میوزک ویڈیوز دیکھے تاکہ اس کی سوچ ان ڈراؤنی چیزوں سے ہٹ جائے۔ آہستہ آہستہ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی اور وہ نیند کی گود میں کھو گیا۔ آدھی رات کے بعد ایون ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ ٹی وی اب بھی چل رہا تھا، ایک راک ویڈیو بج رہی ہی اور والیوم بہت زیادہ تھی۔ بے چینی میں اس نے ٹی وی بند کیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ہلتے ہوئے درخت، لیکن وہ بوڑھا رین کوٹ والا آدمی جا چکا تھا۔ سڑک بالکل سونی تھی۔ وہ واپس بیٹ میں گیا اور کمبل کو اپنے چہرے تک کھینچ لیا۔ تبھی اس نے ایک آواز سنی، بہت ہی دھیمی، جیسے کسی لاک کی کلک۔ اپنے کمرے کی خاموشی میں اس نے اپنے کانوں کو ہر چھوٹی سے چھوٹی آواز کے لیے تان دیا۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا وہ قالین پر دھیمے قدموں کی آواز تھی؟ کیا وہ دروازے کے کھلنے کی آواز تھی؟ ایون کو یقین نہیں تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانس گھٹ رہی تھی۔ اس نے بے حد کوشش کی لیکن کچھ نہیں سنا۔ گھر بالکل معصوم سی خاموشی سے بھرا ہوا تھا۔ ایون بستر سے نکل کر ڈر سے کانپتے ہوئے کوریڈور سے گزرا۔ اس کے بھائی ایرک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ سوئچ دبایا اور سانس روک کر رہ گیا۔ اس نے وہ منظر دیکھا جسے دیکھنے کی کبھی تخیل بھی نہیں کی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی بستر پر بے جان پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں شیشے جیسی تھی اور ایون کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی گردن ایک عجیب زاویے پر تھی اور زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ زمین پر ایک کرمپل تکیا پڑا تھا۔ اس چھوٹے بچے کو اس کی نیند میں ہی خاموشی سے سفوکیٹ کر دیا گیا تھا۔ ایون اتنا زیادہ گھبرا گیا
کہ सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आंसू उसके गालों से बह रहे थे। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, फोन उठाओ, अम्मा अब्बा को कॉल करो। कोई जवाब नहीं था। तभी उसने महसूस किया फ्रंट डोर खुला हुआ था। संभलते हुए वो अंधेरे में बाहर कदम रखता है। ठंडा पसीना उसके माथे से टपक रहा था। उसके घुटने जैली हो गए थे। आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने आगे देखा, और वो जो उसने देखा वो उसके सबसे बुरे ख्वाबों से भी ज्यादा भयानक था। उसके अम्मा अब्बा की कार ड्राइववे में खड़ी थी। कार के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन उसके अम्मा अब्बा कहीं नहीं थे। इवन के पेट में एक गहरी हलकोयत सी महसूस हुई। वो वापस मुड़ना चाहता था। तभी बागीचे के दूसरे किनारे कुछ नजर आया। वहाँ एक टेढ़ी मेढ़ी ओल्ड ओक ट्री से 2 फटी हुई रस्सियां लटक रही थी। उन रस्सियों के साथ 2 अजीबोगरीब शक्लें लटक रही थी। इवन बेबसी में जमीन पर गिर गया। उसने गौर नहीं किया कि काले रेन कोट वाली एक झुकी हुई शक्ल सायों से निकल कर आ रही थी। उसने कदमों की आवाज नहीं सुनी जो लान पार करके उसके पीछे आ रही थी। उसने चांदनी में उस बड़ी कुल्हाड़ी की चमकती हुई धार तब तक नहीं देखी जब तक कि बहुत देर नहीं हो चुकी थी। एक ऐसी ही खामोशी, एक ऐसी ही रात किसी और घर, किसी और बच्चे के साथ नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे। सोचिए, आपके घर के बाहर कौन खड़ा है। माकूल खौफ कभी कभी सच होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई। अगर आप ऐसी ही और ड्राउनी सस्पेंस से भरपूर कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने ड्राउने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा ड्राउना लगा। आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। डर के साथ रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में स्टोरीवर्स पर। शुक्रिया।